بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ 25 تاریخ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے۔ اس کی ری ایکشن میں کل رات سے ورکرز کی پکڑ دکڑ جاری ہے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں تقریباً تمام جو الائز پارٹی ہیں ان میں شامل تھیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ لانگ مارچ کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ خونی یہ لانگ مارچ ہے، اس لیے بالکل ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام مین روڈز، جی ٹی روڈز، موٹر ویز، ان پر کنٹینر رکھ کے بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ جو ذیلی سڑکیں تھیں جو چھوٹے شہروں کو جاتی تھیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اور جو روزمرہ کے لوگ سفر کرنے والے تھے، تاجر تھے اور ٹرانسپورٹیشن تھی، وہ بھی اس وقت اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے۔ اور رات جو المناک واقعات آپ کے سامنے ہوئے وہ ٹی وی نے دکھائے کہ سابقہ جج صاحبہ ناصرہ اقبال صاحبہ کے گھر میں 2 بجے رات کی جو ہنگامہ کیا گیا، اور پھر یاسمین راشد صاحب جس کو ہم کووڈ کے دوران ایک ہیرو کے طور پر یاد کرتے ہیں کہ وہ کینسر کی مریضہ ہے، کیا برے طریقے سے سلوک کیا گیا پاکستان میں۔ جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور ان کی دیواریں پھلانگی گئیں، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ کسی سویلائز ملک میں نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے جہاں انسانی حقوق جو ہیں وہ آئین نے دیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہے تو اس آدمی کو پکڑنا چاہیے۔ آج پنجاب میں خاص طور پر اور سندھ نے بھی بعد میں اور پھر بلوچستان نے بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، اور اسلام آباد کی ٹیریٹری میں بھی دفعہ 144 نافذ ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک لانگ مارچ کے شرکاء وہاں پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے، اور عمران خان صاحب کے پی کے سے ایک بہت بڑے یعنی لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں اور ہر صورت 25 تاریخ کو اسلام آباد میں پہنچوں گا۔ اور دوسرا ہم یہ بات کریں گے کہ آج کافی عدالتوں میں بھی یہ کیس گئے اور کافی ہمارے وکلاء صاحبان بھی کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت یہ ہو یا کوئی اور ہو ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے آج تین لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ نیوٹرلز جن کو ڈائریکٹلی آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، ججز اور وکلاء، یہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس سے بات کریں گے۔ عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور سول سوسائٹی کے بھی یہ یہاں چیئرمین ہیں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے عبداللہ حمید گل صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ملک صاحب کیا کہتے ہیں جو رات کا اپنا ہیں عبداللہ حمید گل صاحب؟ سر السلام علیکم۔ سر السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی آواز۔ بہت شکریہ، آپ ہی کی طرف ہم پہلے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا ہے کہ بھی آئین کے تحت کسی بھی ریاست کے شہریوں کے حقوق کیا ہیں، تو حقوق آپ کل کے دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے اوپر اگر ایلیگیشن ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہے، کیس بھی نہیں ہے اور ان کی دیواریں پھلانگی نہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کے گھروں میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور خاص طور پر جو رات ایک پولیس کانسٹیبل بھی شہید ہوا ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی روشنی ڈالیے، کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، تو وہ تو میرے خیال میں ماضی میں بھی ہوتا رہا اور پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی بہت زیادہ ہوا، اور وہ ہم نے دیکھا متعدد بار، اور ٹی ایل پی کے واقعات میں خود میرے اوپر جو ہے وہ اور کچھ نہیں تو 788 دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا جی۔ اور یہاں پولیس بھیجی گئی اور کوئی 70 آدمی جو ہے وہ پولیس کے تشریف لائے۔ تو کیوں آئے تھے اور وہ کیا مقصد کے لیے آئے تھے؟ ضرور جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ یقیناً ایک بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہ خود ایک بہت بڑی خاتون ہیں، اور جس کی وہ بیگم ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے جج تھے۔ تو ہمارے لیے تو علامہ اقبال کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنرل حمید گل کے گھر کے اوپر 70 آدمی بھیج کے کمی تو ادھر بھی کوئی نہیں، یعنی ہمارے ہیرو ہیں جنرل حمید گل صاحب، اور انہوں نے جو پریڈکشن کی ہیں وہ پوری بھی ہو رہی ہیں، اور افغانستان وار میں اور امریکہ کے متعلق ان کے خیالات رہے ہیں وہ کسی تو اس کے اوپر کیا میرے اوپر چارجز کیا تھے؟ چارجز یہ تھے کہ میں نے یہ کہا تھا، آج کے آپ اشتعال انگیز بیانات سنیں اور اس کو موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے میں نے یہ کہا تھا کہ جناب
یا تو سعد رضوی کو رہا کر دو یا پھر اس کا جرم بتا دو. آپ کو یاد ہے شروع میں FIR جو ہے وہ کاٹی گئی تھی تو یہ بات کہی تھی, اس کے اوپر میرے پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا تھا. یہ جیسے میں تو بہرحال انسانی حقوق کی تو جو میں نے آپ سے پہلے کہا آئین پاکستان کے مطابق اور ویسے بھی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکے کیونکہ سول رائٹ ملکوں میں جو ادارے ہوتے ہیں خاص طور پر عدلیہ, انتظامیہ اور پولیس, ان میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پارٹی حکمران آ جائے وہ جو بھی مثلا اپنی زبانی احکامات دے ان پر بیانی عمل درآمد کر دیا جائے. وجہ یہ ریفیوز بھی تو کر سکتے ہیں, اگر نہیں ریفیوز کرتے ہوئے ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو بعد میں انہیں نوکری سے نکالا جائے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے. دیکھیں میرے خیال میں بہت کچھ کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کا شیرین مزاری صاحبہ کے معاملے کے اوپر بڑا ایک, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک پارٹی کو نہیں سپورٹ کر رہا تو ظاہر ہے دوسرے لوگ ایلیگیشن لگانا شروع ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں جس میں وہ عدلیہ ہے, افواج ہے یا دیگر ہے, ایمان مزاری صاحبہ نے جس طریقے سے آرمی چیف کا نام لے کے بات کی, اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایمان مزاری پروف کرتی کہ وہ تو ایک خود وکیل ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے اوپر بے جا ایلیگیشن نہ لگا دیں. میرے خیال میں تو ادارے جس کے اندر فوج بھی ہے اور عدلیہ بھی یہ بھی پروسیڈ ہونا چاہیے, ظاہر ہے کیوں کسی کا ایلیگیشن ہے پروسیڈ ہونا چاہیے. جی بہت کچھ برداشت کر رہی ہے لیکن ایسے بے جا بغیر ثبوت کے جس کا جو دل آ رہا ہے اٹھ کے بول رہا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ پاکستان کے اندر نہیں, لیکن یہ قصور عوام کا تو نہیں ہے. جب یہ کام شروع ہوا تھا آپ کے سامنے ہے کہ جب جنرل حمید گل صاحب کے زمانہ تھا, جب اس سے پہلے کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کسی آرمی ایک کانسٹیبل کے بارے میں کوئی بات کر جائے یا کسی کو چھو جائے. تو اب آہستہ آہستہ کہیں تو کمی ہے نا کہ کہیں لوگوں کو بات کرنے کی آزادی دی گئی. انہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں وہ روزانہ صبح جو ہے وہ ہر دوسرے دن پرائم منسٹر ہاؤس چلے جاتے تھے اور وہ جو ایک میرے خیال میں جو جھاکا تھا وہ کھل گیا, ختم ہو گیا. اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا, اور ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ مہینے میں ایک دفعہ GHQ بلوایا جاتا تھا, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہوتے تھے اور وہ پرائم منسٹر اپنے ایک دو رپورٹر کے ساتھ, وہ بھی ایسے جو کہ کوئی وزندار لوگ ہوں. لیکن آج ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے 5 منٹ کے بعد جو ہے, بلکہ اس کے دوران میٹنگ کے دوران خبریں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. یہ روایت جو ہے بلکہ ISPR کے اتنے بیانات ہیں تو لوگ ان پر بھی اپنی رائے جو ہے وہ بڑی آبجیکشنیبل دے رہے ہوتے ہیں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا, پھر میں واپس جاؤں گا TLP کے جس طرح سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند ہوئے, اس طرح سے یہاں اکاؤنٹ بند ہوتے نظر نہیں آئے اور اسی طریقے سے کریک ڈاؤن نہیں نظر آیا. جس طرح سے فوج کی متعلق اور عدلیہ کے متعلق حرزہ سرائی ہوئی, میں نہیں سمجھ رہا کہ اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی ایک بہت بڑا لیوریج دیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا نہیں, وہ تو کرتے ہیں جن کے متعلق بات کی جا رہی تھی کہ مثلا نیوٹرل جس کو لفظ آج کل یوز نیا کیا جا رہا ہے, یہ تو یہ حکومت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ اس پر آتا ہے الزام کہ یہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. دیکھیں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے, لیکن چاہے وہ ابھی موجودہ صورتحال میں PPI کا نشانہ ہو یا ماضی کے اندر TLP کی باپردہ اور حافظہ قرآن. عبداللہ صاحب اپنا عبداللہ ملک صاحب کو بھی شامل کر. عبداللہ ملک صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے تو ریٹ پٹیشن بھی آج دائر کیے ہیں اسی سلسلے میں, یعنی جو آپ کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کے تحت, یعنی کیا ادارے ڈرتے نہیں ہیں؟ آپ تو کئی ریٹیں کر چکے ہوتے ہیں عام طور پر. ہمارا ادارہ ہے سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان, بڑا مشہور ادارہ ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں. دیکھیے ہم جو کل کے واقعات ہیں ہم ان کو ماضی کے واقعات سے نہیں جوڑ سکتے. TLP کا جو میں اسے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا, TLP کا بالکل ایک الگ سی کہانی ہے اور ایک سا سینیریو ہے, اس کو اس کے ساتھ بالکل نتھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی, جب حافظ سعید صاحب, جہاں حالانکہ ہم ان کے ریلیجس چیزوں پہ ہم سول سوسائٹی نہیں جاتی, لیکن ان کے خلاف جب بھی اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جو کہ ایک محب الوطن شخص ہیں اور ان کی پاکستان میں بڑی کنٹریبیوشن ہے, تب بھی ہم نے کنڈیم کیا تھا. لیکن دیکھیے کل جو واقعات ہوئے نا, یہ ایک انہونی سی بات ہے, اس لیے کہ اگر کسی کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے, اس کو اس بنیاد پر اس کے گھر کی دیواریں پھیلانگنا کہ ہم نے اس کو اریسٹ کرنا چونکہ اس کا تعلق PTI کے ساتھ ہے,
کوئی ایسی جج کے گھر جانا کہ اس کا بیٹا پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے، وہ نہ رتبہ نہ دیکھنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا رتبہ بڑا تھا یا ایک عام کارکن پکڑا گیا اس کا رتبہ چھوٹا تھا. یہ چھوٹے اور بڑے کی وہ کمپیریزن نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر انسانوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، کسی کی شخصی آزادی کا مسئلہ ہے، آزادی اظہار کا مسئلہ ہے، آزادی رائے کا مسئلہ ہے. جب آئین آپ کو یہ رائے دیتا ہے تمام فنڈامنٹل رائٹس کی اور انشرائن کرتا ہے اور عدالتیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جو بھونڈی حرکت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ماضی میں بھی عمران خان صاحب کے، میں بھی عمران صاحب کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، میں کوئی ان کا فالوور نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میں ایک نیوٹرل بات کرتا ہوں کہ ان کے ابھی حال ہی میں 2 ہفتوں میں جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں کہیں بھی اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. حالانکہ ان کے جلسوں میں بڑی تعداد خواتین کی بھی آئی اور ان کو لوگوں نے ریسپیکٹ دی، بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑے منظم رہے. میں آپ کو ایک بات ضرور کہتا ہوں، دیکھیے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ اس سینیریو کو، اس نیریٹو کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہم سب اس کو اگنور کر رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں وہ لوگ جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، مثلا جو دائرہ غیر میں رہتے ہیں. میری کل ایک فیملی سے ملاقات ہوئی، میری بلیو کرے پہلی دفعہ زندگی میں ایک سیاسی نقطہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آئے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ سے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے، ہم واپس آ کر اس کی مٹی میں دفن ہونا چاہتے ہیں. ہمیں وہاں بڑی سہولتیں امریکہ میں، ہم 30 سالوں سے رہ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ واپس آئیں. لیکن واپس آتے ہیں پتہ چلتا ہے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، دادا جی کے لوگوں نے مار دیا، قانون نہیں ہے، 2 لڑکیاں مار دی آپ کے سامنے، یہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اب دیکھیں نا، اب لوگ جو باہر نکل رہے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے رائٹ کے لیے وہ نکل رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ڈارک ہوتا جا رہا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. مثلا جو ابھی عبداللہ گل صاحب بات کر رہے تھے، تو عبداللہ گل صاحب کو پتا ہے کہ جنرل صاحب کی جو پیشن گوئی ہیں امریکہ کے متعلق، کیا وہ سچ ثابت نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کیا کہا تھا، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہیں. تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ایک بڑے جرأت مند جرنیل ایک پیشن گوئی کر گئے تھے اور بتا گئے تھے قوم کو یہ آپ کے ساتھ ہونے والا، اب وہ ہو کر رہا. ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگ پاکستان کے لیے جاگ رہے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. جتنی حب الوطنی مجھے یقین جانیے آج کل ان لوگوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے. مثلا ایک شخص بیوروکریٹ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک فوجی ہے، بڑا راج کوئی تعلق نہیں ہے. آخری بات میں بتاتا ہوں، لیکن ان کے بیوی بچے، معصوم بیوی بچے جن کو کوئی، انہوں نے کبھی شاید ووٹ بھی نہ ڈالو، یہ ملک کے خاطر بیٹھے ہوتے. کیوں بیٹھے ہوتے؟ مثلا شہداء کی مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جس مٹی کی خاطر میرے لخت جگر نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا ہے، آج ہم ان کے لیے رو رہے ہیں، ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. شہید کی بیوہ شہید کے بعد کبھی بھی نہیں روتی، اس مت کے ساتھ نہیں روتی. اگر میں رو پڑی تو پھر آنے والا کوئی شخص فوج میں نہیں جائے گا، اس ملک کا دفاع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، ہم جذبوں کو کمزور کر رہے ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ آپ آزادی سلب نہیں کر سکتے، تو کابینہ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے، کرے آپ قانونی مجھے بات بتائیے، کابینہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے اور اس کے ریئیکشن میں تمام سڑکیں روڈ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہی پولیٹیشین تھے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا اور یہی کہہ رہے تھے کہ آرઓز کے الیکشن تھے. ہم انہیں نہیں مانتے کیونکہ جس سینیریو میں 2018 میں الیکشن ہوئے تھے یہ ریگڈ تھے اور پھر وہی انہوں نے آ کے ملک کی باغ ڈور سنبھالنا شروع کر دی. دیکھیں نا، ایک قوم نے 3.25 سال ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بیچ میں شامل رہا ہوں، میں وکیل رہا ہوں، کہ اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنایا کہ یہ لٹیرے ہیں اور عدالتوں نے اس سے موت ثبت کی کہ یہ سیسیلین مافیا کا حصہ ہیں. 4.5 سال تک آپ ان کو رلاتے رہے. اینڈ پہ آ کے آپ نے کہا محسن داور تم بھی اس میں آ جاؤ، جوید لطیف صاحب آپ اس میں آ جائیں. جتنے غدار تھے جنہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہم نے خود ان کو لقب دیا. میں نے جب محسن داور یہاں لاہور تقریر کرنے آ رہے تھے تو میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا تھا کہ اس کے آنے سے یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس کو صوبے میں نہ داخل ہونے میں، لاہور میں نہ نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ غدار ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو، یہ غدار ہیں ہمارے لوگوں کو انہوں نے مارا. لیکن آپ ان کو اٹھا کے اب آپ کہیں کہ آپ ایک جرنیل کو کہیں کہ ان کو سلوٹ کرو کیونکہ اب اس رجیم کا حصہ ہے. تو یہ جو نیریٹو سیاستدانوں نے بنایا تھا نا، اس نیریٹو کو رد کرنے کی مائٹ بھی یہ بدل جائیں تو شاید عمران خان صاحب کو لوگ ووٹ بھی نہ دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آنے دیتے کیا ہونا تھا؟ کچھ نہیں ہونا تھا. وہ بیٹھ جاتے کہتے جی اور کچھ دنوں بعد انہیں 27 مارچ کو
اور 20 یہ مئی کو عمران خان صاحب کو جو دلاسا اور جھوٹے لارے لگایا کرتے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے ایبسکونڈر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ایبسکونڈر کو پناہ دینا 7 سال سے 10 سال تک سزا ہے، لیکن آپ اس کے جا کے پوچھ رہے ہیں یہ بجٹ کیسے ہونا چاہیے، ملک کا مستقبل کیسے ہونا چاہیے. یہ جو دورہ میں آ رہے نا اس کو بدلنا ہوگا، اور ملک کے لیے یہ صرف پاکستان بچانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. عبداللہ میز گل صاحب بتائیے، ملک صاحب نے جو بات کی ہے اس کی ریئیکشن میں سوال چھوٹا ہی کروں گا کہ جب بلاول لانگ مارچ کرتا ہے یا ان کی بھی لانگ مارچ ہوئے، فضل الرحمان صاحب کی بلکہ پہلی دفعہ پاکستان میں یونیفارمڈ ہوئے تو کسی بھی ملک میں باوردی ہوئے، تو یہ اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی پاور جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی کرے گی نا. یہ ایسے نہیں بات ہوتی کہ پی ایل پی کا کوئی فرق مسئلہ تھا. پی ایل پی کا مسئلہ جو تھا وہ بلکہ وہ تو ایک ایجنڈا ہی فرق تھا بالکل. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کیا وہ تیسرے نمبر کی سب سے بڑی جو ہے وہ ووٹنگ پاور نہیں ہے پاکستان میں؟ یہ ڈکلیئر بات کر رہا ہوں میں، کوئی اپنے طور پہ تو من کر عبداللہ سے ان کو ڈالنا ہے. ویسے 4 شہید ہو گئے تھے میرے پاس ساری 570 لوگ زخمی ہوتے، وہ جو ہمارے پولیس والے اس ایشو کے بیچ میں نا وہ اور تھا. پھر ہم نام کہیں گے یہ 18 وہ جو 2018 میں آخری بیوی والے کسے تھے جنہیں باجوہ کو انہوں نے کیا کہا تھا، کیا لقب دیے تھے ججوں کے جی ان کے مار دیں، ان میں نہ جائیں. یہ اس سے کمپیریزن نہ کریں. آپ اچھے انسان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم نے مل کر جدوجہد کی ہوئی ہے، آپ کے ہمارے ہیرو ہیں، اس کو چھوڑ دیں. آج کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا پاکستان ہے، ہمیشہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں. جی میرے خیال میں جی عبداللہ صاحب پلیز بات کریں. جی میں پاکستان کے دیکھیں نا جو اپنا رائٹ آف جو ایک میرے خیال میں میری اپینین ہے اس کو میں بات کرنے کے لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے اور میں بالکل ضرور بات درمیان میں لاؤں گا، اس لیے لاؤں گا کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے. میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے، میں آپ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو ضرور دوں گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایجنڈا تھا وہ تو کشمیر کے اوپر لانگ مارچ کیا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا یہ آزادی اس ٹائم پہ جب ہماری جیپرڈائز ہو رہی تھی، جب ہمارا کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بھارت نے قبضہ کر لیا تھا، آرٹیکل 370 جو ہے وہ انووک کر دیا تھا، جو وہاں 35A جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے کیا یہ لانگ مارچ اس ٹائم پہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آزادی کی جو بات کر رہے ہیں کہ آج آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ضیاء صاحب مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا ایک غلام ملک کے پاس نیوکلیئر جو ہے وہ بم کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور اگر جنرل صاحب کے اوپر ہی بات کرتے ہیں میرے والد کے متعلق، تو والد نے تو یہ بھی کہا تھا، جو ان کا جملہ بڑا گونجا پوری دنیا کے اندر، وہ یہ تھا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی. تو وہ پھر کون سی آرمی تھی، وہ کون سی جو ہے وہ ISI تھی، تو پھر وہ کون تھے جنہوں نے شکست دی؟ تو پھر آج اچانک جو ہے وہ ہم دیکھیں نا، جو 2 OIC کے اجلاس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم امریکی دباؤ کی وجہ سے ہی افغانستان کو جو ہے تسلیم نہیں کر سکتے نا. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. پھر ہم 2019 میں بھارت کو سلامتی کونسل کا رکن منتخب کرنے کے لیے پاکستان ان کے حق میں ووٹ دے دیتا ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے. پاکستان جو ہے وہ ایران سے گیس نہیں لیتا، لیکن وہ روس سے جا کے گیس لینے کے لیے تیار ہے، جبکہ گیس پائپ لائن یہاں بچھی بھی ہے. تو یہ ہم کس کے دباؤ کے اندر جو ہے وہ کر رہے تھے؟ دیکھیں باتیں بہت دور نکل جائیں گی. IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے ہم نے اپنی معیشت کا جو ہے وہ گلا گھونٹا، اور ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ جو کیا وہ آپ کے میرے خیال میں ضرور بات ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جو PDM ہے اور اس کے اندر جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کا ابھی محترم ذکر کر رہے تھے وہ بالکل درست ہے، میں اس بات سے اتفاق رائے رکھتا ہوں. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم جس مقصد کے لیے باہر نکل رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہو کہ آلٹرنیٹ کیا ہے. اگر معیشت کا کوئی جامع پلان ہے تو یہ درست ہے، آپ درست فرما رہے ہیں، اکیڈمک ڈیبیٹ ہے. لیکن میں کہتا ہوں ابھی اسلام آباد سے بول رہے تھے کہ صبح کا کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں کچھ بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا میں سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس کر رہا ہوں اور جس کا میں نے آج مقتدر حلقوں کے ساتھ جو ہے رابطہ کر کے ان کو پیغام بھی پہنچایا، اور وہ یہ ہے کہ
ظاہر ہے دشمن جو ہے وہ پاکستان میں ایک گریٹر پلان ہے. ایک تو پلان ہے جو ہم ابھی فی الحال سیاسی سطح پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک انٹرنیشنل افق کے اوپر بھی پلان ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جوہری صلاحیت کو سلب کرنا ہے. اور وہ تبھی ممکن ہوگی جب پاکستان میں خدا نخواستہ انارکی یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے. اگر عمران خان صاحب کے قافلے کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ بھرپور سیکیورٹی جو ہے ان کو دینی چاہیے, ان کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خیر و عافیت سے یہ سلسلہ گزر جائے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ احتجاج کا جو بنیادی حق ہے وہ دیا جائے. لیکن تیسری طرف میرا ایک بالکل گلہ ہے, اور اس کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو ضرور دے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک وہ جو سائفر کا مسئلہ تھا جو امریکی خط کا تھا, سینٹ میں تو اس ٹائم پہ تحریک انصاف کی میجورٹی ہے اور پیچھے بھی نہیں دیے گئے, تو پھر وہاں ایک کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا سینٹ کا کہ تاکہ اس کی حقائق کو جو ہے وہ چھان بین کی جائے. 7 مارچ سے لے کے 10 اپریل تک 1 مہینہ 3 دن کے اندر کیوں نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ بالکل گھات میں بیٹھا ہوا ہے, اور کچھ بھی یہاں اتنے بڑے جلوسوں میں ہو سکتا ہے, اور ملک میں انارکی ہو سکتی ہے, انارکی نہیں ہونی چاہیے. اس انارکی کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگ دکھائی جا رہی ہے, وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ختم کر سکتی ہے نا, کم کر سکتی ہے وہ, بلکہ اس طرح پکڑ دکڑ اور سڑکیں بند کرنے سے تو عام آدمی. یہ غلط ہے, یہ پکڑ دھکڑ کر کے یہ ایکچولی کمزوری اپنی ثابت, کیونکہ جو کنفیشن ہوتا ہے وہ کانفیڈنس سے آتا ہے. اس کا مطلب ہے حکومت کانفیڈنٹ نہیں ہے, اسی لیے جو ایگریشن کرتا ہے وہ سائن آف ویکنس ہوتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, میں بالکل اس بات پہ اتفاق رائے رکھتا ہوں. لیکن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رات تک کوئی اس موجودہ حکومت کو سمجھ لگ جائے گی کہ ایک زمانے بے نظیر کا جو 1986 کا تھا اس سے بڑے تو جلوس آج تک نکلے نہیں, اس کو بھی ایکسیس دی گئی تھی, اس کے باوجود کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب تھے اور ضیاء الحق صاحب بھی نہیں چاہتے تھے, جنید صاحب بڑی ہمت کی, کچھ بھی نہیں ہوا, آئے چلے گئے. دیکھیں 126 دن کا حق اس نون لیگ کی جب حکومت تھی, لیکن تب پنجاب کی صورتحال اور تھی اور نون لیگ کی مرکز کے اندر صورتحال اور تھی. اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے 126 دن کا دھرنا برداشت کیا تھا. لیکن جو اس ٹائم پہ دشمن کی نگاہیں ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی صورت افواج کو عوام کے ساتھ انگیج کیا جائے. دیکھیں نا, خدا نہ خواستہ کوئی یہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو پولیس تو نہیں کرے گی نا کام, پھر کس کو آنا پڑے گا. پریمپٹیو میجرز لے رہے ہیں کہ جس طرح راستے میں روکا جائے تو زیادہ تماشا لگے گا. یہ تو مجھے اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں کہ راستے میں روکنے سے خرابی پیدا زیادہ ہوگی. یہ تماشا دیکھیں, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تو یہ پتہ ہے نا, اگر ہم ذرا اس کو تھیوریٹیکل دیکھ لیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی جو اس ٹائم پہ پوزیشن ہے ان کو پتہ ہے کہ چلیں آج لیٹ سے کہ یہ عمران خان صاحب کا یہ دھرنا جو ہے وہ کسی بھی انجام پہ پہنچ جاتا ہے, اچھا یا برا جو بھی ہے. اچھا نہیں, کے سے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً بندوں اور یہ بات ذرا بڑا اہم ہے, کیا اس کے بعد جو ہے وہ پھر حکومت بہترین چلے گی؟ نہیں, پھر تو بالکل ٹوٹے گی, بیڑا غرق ہوگا ان کا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے جو اپنے حساب ہے وہ انہوں نے چکتا کرنے ہیں. ابھی میرے ساتھ سچی بات آپ سنیں, اور اس کے لیے تمام اتحادی بیٹھ کے آج جو ہے وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے شریک کیا ہے تاکہ ہر پارٹی کے آج انہوں نے لائبلٹی شیئر کیا سب سے, اور لائبلٹی شیئر کی, اور وہ سب اس بات پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ, اور آج میں اس چیز کا بہت بڑا دائی ہوں کہ ایک ایسی قومی سطح کی ایک کوئی رہبر کمیٹی بننی چاہیے جو معاملات کو افہام و تفہیم سے جو ہے وہ ٹھنڈا کرے, معاملات پہ تیلی لگانے والے. تو یہ اپنا عبداللہ میرگل صاحب آپ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, کوئی فوری کچھ اپنے طور پر اپنے چیزیں مینج کریں, کیونکہ خبریں آپ کے پاس وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی بڑا کام خراب ہو رہا ہے, تو پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا کسی کے بھی. میں کہتے لڑتے لڑتے ہو گئے گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اور میں دیکھیں جو میری کیپیسٹی ہے اور جتنی میری طاقت ہے, استطاعت ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وطن ہے, یہ میرا ملک ہے, ایک ایک ہماری جو زمین ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے, ایک ایک قطرہ خون. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی نوازش, بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. عبداللہ میرگل صاحب بات کر رہے تھے. مل صاحب وہ ظاہر ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور درست ہے کہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے.
صورت اس سے بہت آگے ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی اب آپ بتائیے میں جو کے پی کے سے تو وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے, وہاں بنوں سے اس طرح مثلا مختلف ڈسٹرکٹس کی ڈیوٹی ہے, اور کے پی اپنا گلگت بلتستان سے وہ گاڑیوں کی تعداد جو انہوں نے بتائی ہے, جو لوگوں کی بتائی ہے, وہ تقریباً 5 لاکھ کا جلوس اکٹھا مل کے کسی نہ کسی سنگم پر ادھر آ رہا ہے, اور راستے میں ان کے پاس کرینیں 40 کرینیں اور ہیوی مشینری ہے. ان کو کون روکے گا مجھے بتائیے, جو تماشا ہے. دیکھیے ابھی تک تو جو میری آبزرویشن تھی اور تجربے کی روشنی میں وہ بڑی پچھلے ایک ہفتے سے درست ثابت ہوئی ہے. میں نے کئی دوستوں سے کہا تھا جو ہم ٹویٹر پہ بیٹھتے ہیں اسپیس میں, کہ خان صاحب نے جو 27 مارچ کو جلسہ کیا تھا ان کی لینگویج اور خطاب اور تھا, لیکن ان ٹائم ان کو کوئی میسج آیا کہ انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے نہیں کہا. پھر بات چلتے چلتے پہنچ گئی 20 مئی کو. اس دن بھی میرا یہ تھا کہ خان صاحب جو کہنا چاہتے ہیں آج پھر انہوں نے ایک نئی تاریخ دی ہے. خان صاحب نے آج جو اس بات کا اظہار بھی کیا ہے, ابھی ہم بیٹھے تھے کر بھی رہتے. اور پھر اسی رات میں جو ٹویٹ پہ ٹیلی فون نہیں سنا, میں شخصی عنایت پیدا ہو گئی. بتاتا ہوں, وہ پھر اسی دن میں نے خدشہ کا اظہار کیا تھا کہ خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے گا, اور میرے پاس تھی اطلاعات باخبر ذرائع سے کہ خان صاحب کو کرش کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کو یہ ٹاسک سونپ دیے گئے. خان صاحب کو ظاہر ہے, خان صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کے بھی بہت سارے اداروں میں اپنے لوگ ہیں جو ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, ان کو لائک بھی کرتے ہیں. انہوں نے ان کو انفارمیشن دی اور انہوں نے اپنا پھر ہیلی کاپٹر کا رخ موڑ دیا کے پی کی طرف. پھر میں نے اس پہ انالیسس دیا تھا کہ کے پی میں وہ کیوں گئے. اس لیے ایک تو کے پی میں ان کی بھرپور حکومت ہے, ان کی بھرپور میجورٹی ہے. دوسرا ان کی فالوئنگ بہت ہے کے پی کے میں, اور پھر وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے جید ہیں, بڑے جرت والے ہیں, کھڑے ہونے والے ہیں, پٹھان ہیں, اور پٹھانوں کی ایک زبان, اور وہ دوستی میں دشمنی جان لیتے ہیں اور دوستی میں جان دیتے ہیں. تو ادھر یہ تھا کہ وہ ایک بڑے کنوائے کے ساتھ پشاور سے آئیں گے, اور جو ان کا پلان بی اور سی ہے وہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ انہوں نے وہاں کا انتخاب کیوں کیا, وہ سیکریٹ ہی رہنا چاہیے. نہیں, وہ ایک امانت ہے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا اور گفتگو یہاں سے شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. بگیش صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی 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 جی, بڑی مہربانی. ملک صاحب وائنڈ اپ کریں. ملک صاحب اچھا, آج ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی تمام باروں نے, سول سوسائٹی نے اور باقی جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز نے جو کچھ کل سے ہو رہا ہے اس کی بھرپور مذمت کی, اور جہاں جہاں بھی عدالتوں کے سامنے مقدمات گئے تو عدالتوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا اور نوٹسز بھی لیے. ہماری اپنی ریٹ تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جتنے راستے بند کیے گئے ہیں, جو لوگ ڈیٹین کیے گئے ہیں, ایک تو کل انتظامیہ ان کے ناموں کو لے کر آئے اور وجوہات بتائے کہ یہ کیوں 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کیے گئے, ان کے کیا ان کے عزائم تھے. دوسرا جو بند راستے ہیں وہ کھولے جائیں. تیسرا اوگرا کو کہا ہے وہ پارٹی ان کو بنایا, ہوم ڈپارٹمنٹ کو بنایا, پیمرا کو بنایا کہ نشریات نہ ہو. کوئی سونا کے ماری جو ہے نا پریئر میں وہ چیزیں تھیں. اور یقیناً کل جب بینچ بیٹھے گا جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب, جنہوں نے مری والا بھی کیا تھا, بڑے بولڈ ہیں, بڑے بہادر ہیں, بڑے نڈر ہیں, ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بڑی اچھی کل ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئے گی. آج انہوں نے کنڈیم کیا کہ جن لوگ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کا, یاسمین راشد صاحبہ کا جو بیمار ہے, یہ نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جن کا اچھا سیاست سے تعلق ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی. اور ویسے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تو بڑے پرامن لوگ ہیں اور پاکستانی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, بریگیڈیئر صاحب سن رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستانیت جاگی ہے اور لوگوں کو ملک سے پیار ہوا ہے کہ یار یہ لٹیرے لوٹتے رہے. اور یقین جانیے کہ کوئی یہ بغض شریفہ میں لوگ باہر نہیں نکل رہے, نہ کوئی عمران خان صاحب سے. عمران صاحب کو ہوپ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس ہوپ کو زندہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر یہ ہوپ مر گئی تو بلیو کریں, ملک سے محبت کمزور ہو جائے گی. جتنا ہم اس کی مذمت کر سکتے کریں, اور جتنا ہم باہر نکل سکتے ہیں. قوم کو میں میسج دینا چاہتا ہوں, دعوت دینا چاہتا ہوں, آئیں, ہم نیوٹرل لوگ ہیں, ہمارا سیاست سلطل ہونا بھی چاہیے. ہر شخص جو شہری ہے اس کو سیاسی ہونا چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا سیاست تعلق کیا, تو پھر ایسے لوٹے لٹیرے سسیلین مافی آئیں گے. صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کیا, اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے باب وردی کیا. یہ اس وقت کابینہ کا جو فیصلہ ہے, ملک صاحب عدالتوں کی بات کر رہے ہیں, جب عدالتوں نے نوٹس لے لیا, ہمارے ریٹ پٹیشن وہاں چلی ہیں, صبح فیصلہ ہو جائے گا. آج کئی جج صاحبان نے آبزرویشن دی ہے. سوال یہ نہیں ہے,
سوال یہ ہے کہ جب آئین نے ایک چیز طے کر دی ہے کہ آپ کسی کی شخصی آزادی کو روک نہیں سکتے، پرامن اجتماع کو نہیں روک سکتے، اگر کابینہ نے جو 144 لگایا ہے اور تمام پاکستان کو کنٹینر سے بند کر دیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کے ورکرز کے علاوہ عام پبلک جو ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیمار ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ پابند ہیں، کیا فیصلہ کرنے والوں کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ اقبال صاحب کہاں جائیں، کس کے پاس جا کے روئے، کس سے سوال کرے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ عبداللہ صاحب ایک بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں، اور اس طرح اور بھی پاکستان کے لوگ ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بات بھی کھڑی۔ اب پاکستان کے وکیل جو ہیں، وکلا برادری ہر چیز میں تو نکلتی ہے۔ اب یہاں جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی طور پہ آپ سیاست اس طرح نہیں نکلی کسی جگہ کوئی جلوس وکیلوں کا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جی بالکل، اگر آپ اس کو سیاست سے ہٹ کے دیکھیں یا پالیٹکس سے ہٹ کے دیکھیں تو پالیٹکس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کچھ چیزوں کے حساب سے کی جاتی ہے، اور وہ ایک ریاست کا اور ایک حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم رکھے اور آئین کا پروٹیکشن کرے۔ قانون کہیں نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو شخصی آزادی سے روکیں، قانون کہیں نہیں کہتا کہ آپ کنٹینر لگائیں، قانون کہیں نہیں کہتا کہ آپ ایگزٹ اور انٹری کے راستے بند کریں۔ قانون بڑا کلیئرٹی سے یہ کہتا ہے کہ عوام، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ کانسٹیٹیوشن بڑی کلیئرٹی سے یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی حقیقی اپنی جو ایکسپریشن ہے اس کی آزادی ہے۔ کانسٹیٹیوشن بڑی کلیئرٹی سے کہتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے آپ جلسے بھی کر سکتے ہیں، جلوس بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر کوئی ان جلسے جلوسوں میں اگر کوئی ہائی ہینڈڈنیس ہوتی ہے، اس جلسے جلوسوں میں کوئی تباہی ہوتی ہے، اس جلسے جلوسوں میں کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، پھر بھی قانون حرکت میں آتا ہے، اور قانون کے بارے میں بڑے کلیئر ہے کہ آپ ان لوگوں کو اریسٹ کریں اور مقدمے چلائیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہوا بھی نہ ہو، دیکھیے یہ عبداللہ صاحب کو پتا ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ جی کچھ لوگ لوٹے ہو گئے ہیں اور وہ اپنا جا کے جو ہے وہ اپوزیشن کے بعد مل گئے ہیں، تو میں نے ایک ریمارک سنا تھا اپنا سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا جی ایک چیز ہوتی ہے ہو جانا، ایک چیز ہوتی ہے انٹینشن۔ تو انٹینشن پہ تو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں اس آدمی کی انٹینشن ہے تو اس پہ تو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، قانون اس پہ سزا تو وہ تو یہ کہتے ہیں ہم پریمپٹ کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ خون خرابہ ہوگا۔ ابھی عبداللہ گل صاحب بتا رہے تھے کہ جی ملک میں دشمن بیٹھا ہوا سرحدوں کے اوپر، انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے، تو انارکی کون پھیلا رہا ہے؟ انارکی تو ظاہر ہے حکومت کا فردھ ہے اس چیز کو ٹھنڈا کرے۔ سر انارکی تو پھیل چکی ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک پولیس کانسٹیبل اپنی جان سے چلا گیا، کیوں چلا گیا، اس کی کیا ریزنز ہیں، یہ وجوہات کس کا ذمہ داری تھی، کیوں وہ بغیر نہیں بریگیڈیئر صاحب یہی تو یہ سوال ہے سر کہ کے پی کے میں مثلا میں بات کرنے سے نہیں رہ سکتا کہ کے پی کے میں ایسا واقعہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بیٹا کوئی جرم کرتا ہے تو سارے ٹبر کو پکڑ کے لے دیواریں پھلانگو، عورتوں کی رضائیاں کھینچو، اور وہ تو سیدھی گولی مار دیتے ہیں۔ جس کے شہید ہونے کا سب کو صدمہ ہے، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، لیکن کسی کے گھر میں اگر کوئی ٹاپتا ہے تو کیا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بیچارہ ایک اپنی جان دیا پولیس کا سپاہی، اس کی موت کا کون ذمہ دار ہے؟ کیوں جس نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کی؟ وہ ٹھیک ہے، جس نے فائر کیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آئے گا، اس کو تو پکڑ کے آپ لے آئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی تو کوئی ذمہ دار ہے نا۔ آپ نے لاہور میں اس وقت ایک انارکی کی فضا ہے، آپ نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، اس وقت صرف اگر کوئی پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے تو وہ ہماری آنریبل عدلیہ ہے جو پاکستان کو، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہ خدا کے لیے عوام کی مدد۔ آپ ہاتھ باندھتے رہیں، آپ ہاتھ باندھتے رہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر 63A کا فیصلہ اس چیز سے پہلے ہو جاتا صدارتی ریفرنس پر تو یہ سارا سیاپا نہ پڑتا، ساری حکومتیں بدل گئی، انارکی پھیل گئی، وہ آپ لے کے پھرتے رہے 63A کو۔ دیکھیے پہلی بات 63A تو گزر گیا نا، آج کی بات کریں کہ پہلی بات تو یہ اسی کا رزلٹ آ رہا ہے نا، اسی کا رزلٹ آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینر روکنا ہی جرم ہے، آپ کنٹینر پرائیویٹ نہیں روک سکتے، یہ ہائی ہینڈڈنیس ہے، یہ ریاستی بد انتظامی ہے جو آپ کر رہے ہیں، ڈکیتی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مہذب معاشرے میں یہ چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو مہذب پھر کس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ عبداللہ ملک رٹ کرے، اظہر صدیق رٹ کرے؟ اس سے پہلے ہماری معزز عدالتیں دیکھ رہی ہیں، 1 منٹ کا کام ہے، کہیں کہ اس کو فارغ کریں۔
ہمیں چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے عدالتوں سے ریکویسٹ کریں کہ خدا کے واسطے پاکستان کے عوام کو بچائیں. آج لوگ بیچارے سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. ابھی میں آپ کے چینل پہ چل رہا تھا کہ ایک ڈیڈ باڈی تھی, وہاں پہ لوگ ہاتھ باندھ کے پولیس سے اپیل کر رہے تھے کہ ہماری ڈیڈ باڈی ہے, ہمیں لے جانے دیں, اور 6 گھنٹے سے وہ ڈیڈ باڈی لے کے کھڑے ہوئے تھے, کوئی ان کو لے کے جانے نہیں دیا. اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے نا. بنیادی, میں تو صرف بنیادی اصول, میں کسی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, میں کسی لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف بنیادی اصولوں کی بات کر رہا ہوں, بنیادی لا کی بات کر رہا ہوں. وکیل صاحب یہ بھی خدشہ ہے نا کہ عمران خان صاحب اگر وہاں 4-5 لاکھ کے جلوس سے, ان کے پاس 40 سے زیادہ ہیوی مشینری ہے اور ٹریکٹر اور اس قسم کے سامان کے ساتھ وہ انہوں نے اعلان کیا, وہ جو رپورٹ ملی ہے کہ آ رہے ہیں, تو آگے سے رکاوٹیں ہٹا دیں گے. لانگ مارچ تو میں صرف آپ سے بنیادی سوال کر رہا ہوں. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا قانون ریاست کو یا حکومت کو, ریاست تو نہیں, قانون حکومت کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کے رستے روکے؟ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پرائیویٹ کنٹینرز کو, کب وہ کنٹینر کسی کا سامان لے کے جا رہا تھا, وہ کنٹینر کسی نے اس کو کرائے پہ لیا ہوا تھا, کیا آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اس قسم کے کام کریں؟ قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پولیس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جاتی گاڑی کو روک لے اور اس کو روک کے کہے کہ تم جا کے حکومت کا کام کرو؟ اب آپ کو کنٹینر نہیں, اگر کوئی افسر اس غیر قانونی حکم کو نہیں مانتا, آپ کو پتہ ہے لوڈیڈ قسم کے ٹرک میں اگر سامان ضائع ہو گیا تو اس کے پیسے کون پے کرے گا؟ اس پر آج پاکستان میں بزنس نہیں چل رہا ہے. آپ کا آج ڈالر 201 روپے کا ڈالر ہوا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ابھی کل آپ اٹھا کے پڑھ رہے, بلومبرگ کہتا ہے کہ 2 مہینے میں پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. وہ چیزیں جن پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے, ان چیزوں کو چھوڑ کے جو شادی ان پہ وہ توجہ دینی رہے, ان کی ساری توجہ جو ہے ایک شخص پہ لگی. اچھا, آپ سے ایک بڑا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ملک صاحب تو بات کو گول کر گئے تھے. جو پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران ٹیلی فون آیا تھا, وہ کہیں شخصی اناؤں کی وجہ سے یہ پھر الٹ کام چل گیا, کیونکہ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو تیار تھے نئے الیکشن کے لیے سامنے توڑنے کے, پھر کسی نے کہا رہنے دیں. میں نہیں مانتا, میں اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ تیار تھے. یہ صرف ٹائم گین کر رہے تھے, ٹائم گیننگ ٹیکٹک تھی, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی وہ تیار. عمران خان صاحب اگر آ جاتے ہیں اسلام آباد میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ کیا کریں گے؟ جو خدشہ ہے کہ مجھے تو میں یہ نہیں, آئی سی اے ویری انارکک سچویشن ایمرجنگ ان پاکستان, بیکاز اس کی بیسک ریزن ہے مس ہینڈلنگ آف دی ہول افیئر. یہ جو مس ہینڈل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے عوام کوئی ہے ان دونوں کو اگر آپس میں بات نہیں کرتے, اگر حکومت عمران خان سے بات نہیں کرتی, عمران خان حکومت سے بات نہیں کرتے, تو کون سالس ہے جو اس وقت دونوں کو گردنوں سے پکڑ کے کہے یہ بات کرو؟ سالس ہماری صرف عدلیہ ہے جو سالس ہے میری نظر, جو کچھ فیصلے دے کے اور ان لوگوں کی ہر ایک کی بدماشی چاہے کسی کی بھی اس کو روک سکتی ہے, اور عدلیہ سے ہمیں ہاتھ باندھ کے اپیل کرنی چاہیے خدا کے واسطے. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا, اس کا فیصلہ لکھنے میں پنجاب حکومت چل رہی ہے, نہیں, فیصلہ لکھنے میں 3 دن لگائے, اور پنجاب اسمبلی میں پھر لڑائی کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا. تو یہ تو حال ہے. تو یہی تو انارکی ہے اقبال صاحب, اور انارکی کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ڈکٹیٹوریل لا ہے, یہی تو انارکی ہے. اور اس کو اگر میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو اگر کوئی چیک کر سکتا ہے تو وہ ہماری محترم ججز صاحبان اور ہماری اعلیٰ, تو ججز نے تو کہا ہے کہ یہ جانے کو خلاف ورزی ہے, ان کو اس کے اوپر ایگزیکٹو, ان کو اس کے اوپر مانیٹرنگ کرنی چاہیے. ججز نے کہا ہے کہ یہ غیر انسانی ہے, تو کام تو پھر بھی ہو رہا ہے. انہوں نے تو اس سے پہلے بھی فیصلے دیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کی سڑک نہیں روک سکتے, آپ آزادی سلب نہیں کر سکتے. اس کو مانیٹر بھی کرنے کی ضرورت ہے نا, پوچھنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں یہ تو حکومت کے یہ جو بات برگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں نا بار بار عدلیہ کی طرف, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں آئین میں تو حقوق دیے ہوئے ہیں, اب ان حقوق کی جو فراہمی ہے, ان کی جو انشورنس ہے, وہ ساری کی ساری ذمہ داری عدالتوں کی. مثلا راستے بند ہو گئے ہیں تو میری موومنٹ ختم ہو گئی ہے, تو راستوں کو کھلانا ہے. اگر ریاست کام نہیں کر رہی تو کس کی ذمہ داری ہے؟ عدالتوں کی ذمہ داری ہے. اگر ایمبولینس جا رہی ہے اور لوگ اسپتالوں میں نہیں شفٹ ہو رہے اور راستے بند ہیں, تو راستوں کو کھلوانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر حکومت اپنا فریضہ انجام نہیں دیتے اس ریاست کی عدالت کی ذمہ داری ہے. اگر فوڈ کی چیزیں, مثلا ادویات ہیں, بہت ساری فیکٹریوں سے وہ آتی ہیں, گاڑیوں میں شفٹ ہوتی ہیں, اگر وہ نہیں پہنچ سکتی اور انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی
تو وہ ان کو روزی روٹی کے لیے ہیلتھ کا دیکھیں عدالتوں کا بڑا رول ہے. مثلا ابھی پنجاب میں جو حکومت ہے لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اس لیے کہ 2016 کی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی مصطفیٰ ٹیکسی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ پاکستان کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ چیف منسٹر مین کیبنٹ, پرائم منسٹر مین کیبنٹ, اور ایک شخص اکیلا کیسے فیصلے کر رہا ہے؟ اس کے تو سارے فیصلے کے سارے نل اینڈ وائٹ, بلکہ وائٹ ہیں, وہ بالکل غلط ہے, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. بس نان الیکٹڈ لوگ بیٹھ کر, ایموشنل لوگ بیٹھ کر, آج کے بچے بیٹھ کر صوبے میں کہہ رہے ہیں مانیٹرنگ کا سسٹم. عدالت نے تو پہلے آپ نے دیکھا کہ نیب اور ایف آئی اے کی جو ٹرانسفر تھی اس کے متعلق آبزرویشن دی کہ آئندہ بالکل نہ کریں. نہیں دیکھیں نا, بریگیڈیئر صاحب کا غلط جائز ہے. مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریٹ گئی تھی آج, اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے وہ عام شہروں سے مختلف ہے, وہاں پر ایمبیسیاں بھی ہیں, لوگ آبزرو کرتے ہیں, ایک ایک چیز کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے فوری طور پر آپ راستے کھول دیں, ہاں اگر ان کی کوئی اپلیکیشن آئی ہے یہ کہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور قانون کو آتے نہیں. ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے, جب فضل الرحمان دھرنا دینے آیا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان سے گارنٹی لیں اور ان سے پوچھے کہاں بیٹھنا ہے. بلاول بھٹو بھی لے کے گئے تھے, عمران خان صاحب نے جلسے کیے, بڑے پرامن رہے. کیا اگر اب بھی عمران خان صاحب چلے جاتے تو وہ پرامن احتجاج کرنا, جیسے برگیڈیئر صاحب نے شروعات میں کہا, ہر شہری کا, ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. اکھاڑے میں تو یہ بہن بھائی جا سکتے ہیں, اور وہ لوگ جو بیلوں پہ ہیں وہ جو کرمنل ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ تو ساری ایکٹیویٹی کریں. برگیڈیئر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو خواب ہے اور آپ کی جو خوش فہمی ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ کرنی چاہیے, یہ کرنی چاہیے, وہ کرنی چاہیے. وسا یہ ہے کہ اسلام آباد سینسٹیو سٹی ہے, وہ سارا مانیٹر سارے سفارت خانے کرتے ہیں, تو وہاں جو کنٹینر ہر گلی محلے میں لگے ہوئے ہیں اور اٹک پول, جہلم, چناب, صادق آباد, سارا پاکستان میں, تو یہ جج صاحب کی ذمہ داری پیشہ کب آپ اور ہم ہاتھ جوڑتے رہیں تو کب یہ کریں گے کہ تا تریا کا بردہ شد تو مار گزیدہ بردہ شد. سر یہ تو کچھ بڑا دکھ اور بڑے افسوس اور بڑے رونے کا مقام ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ غیر ضروری گرفتاریاں نہ کریں, غیر ضروری سیاسی کارکنوں کی غیر ضروری گرفتاریاں نہ کریں. اب ایڈمنسٹریشن تو کہے گی جی ہم ضروری گرفتاریاں کر رہے ہیں. پاکستان, اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے, کیا یہ تمام خبریں پوری دنیا میں ریلیز نہیں ہو رہی؟ ان کو سب سے زیادہ انڈیا کیش ہے. کیا ہماری حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہماری ان کی حکومت کی جو ان کی اپنی حکومت ہے اس کی پوری دنیا بھی بیچتی ہو؟ کیا دنیا اس چیز کو اچھی نظروں سے تو نہیں دیکھتی؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے یہ کنٹینر لگا کے آپ کی IMF مدد کر دے گی تو آئی ایم سوری دے ول ناٹ ڈو اٹ. آپ یو ول گیٹ انسلٹڈ. ان کو یقین نہیں ہے کون آئے گا کون جائے گا. جی بدنامی ہوگی دنیا میں, یہاں پہ کوئی آئے گا نہیں. آپ ایک میرا بھی برگیڈیئر سوال ہے کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے پولیس والوں کو, ہمارے انتظامیہ کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیا انہیں ان شہریوں پہ غیر ضروری آرڈر, غیر قانونی آرڈر پہ عمل نہ کریں اور پبلک کے ساتھ کوآپریٹ کریں. بالکل, اور بلکہ پبلک کے ساتھ کوآپریٹ کریں. آپ آرڈرز کو کنوے کریں, لیکن اگر پبلک کوئی چیز چاہتی ہے تو آپ اس کی وش کو نہیں روک سکتے. تو برگیڈیئر صاحب اپنی رائے بھی, کیونکہ یہ اپنا ہمارا جو پروگرام پاکستان ٹوڈے تھنک ٹینک لائک ہے, یہ اپنی رائے دیں کہ کیا یہ سسٹم جو ہر وقت دست و گریبان ہے اسے رہنا چاہیے یا کوئی اس طرح ٹیکنوکریٹ سے حکومت آنی چاہیے, یا ایک پاکستان چونکہ ہے تو سب کچھ ہے, تو یہ تو انڈسپینسیبل کوئی آدمی بھی نہیں ہے. جی برگیڈیئر صاحب. جی میرا آپ سے آواز کٹ گئی تھی درمیان. میں نے کہا کہ یہ سسٹم جس وقت چل رہا ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے, یہ اور سسٹم ہونا چاہیے. سر نہیں, یہ سسٹم نے بہت مایوس کیا, اس سسٹم نے بہت مایوس کیا. آپ یقین کیجئے, آپ اس سسٹم کو کیا کہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر 201 روپے کا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بلوم برگ کا, میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا کہہ رہے ہیں. دنیا کے ٹیلی ویژن چینل پہ ایک خبریں چل رہی ہے کہ پاکستان اوپر وہ ڈیموکریسی لکھتے ہیں, نیچے وہ کنٹینر کی تصویر لگا دیتے ہیں. تو اس میں تو دنیا مدد نہیں دے گی آپ کو, دنیا آپ سے ایورس ہو رہی ہے. سر سے بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عبداللہ ملک صاحب بڑی مہربانی. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے. سچی بات تو یہ ہے کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اس سسٹم کی خرابی ہے. پوری دنیا اپنے اپنے شہریوں کے حقوق اور ان کو آسائش دینے میں, ان کی میڈیکل, ان کی صحت کے لیے کوششیں کر رہی ہے. پوری دنیا ترقی کر رہی ہے. ایک ہم ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی رہنما ہمیں نہیں ملا قائد اعظم کے بعد,
اور آج بھی یہ آپ دیکھ لیں کہ بڑے عہدے چھوٹے لوگ آپس میں دست و گریبان. کب تک؟ پوری دنیا میں ایک پیریڈ ہوتا ہے اپنے اقتدار کا، ایک ٹرنیور، 2 ٹرنیور. یہاں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ یہاں لوگ اس کو اپنی وراثت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا عام غریب کا بچہ بھی کبھی اس سسٹم کا حصہ بن سکتا ہے. اور جب وہ سسٹم کا حصہ ہی بنے گا تو تب یہ ملک ترقی کرے گا. وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہی محلوں میں رہیں گے، انہی محلوں کا گندا پانی پئیں گے یا صاف کر کے پئیں گے، تاکہ سب لوگ برابری کا اس میں پاکستان کو کہہ سکیں کہ پاکستان زندہ باد ہے. آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.